میں گزارش کیا کرتا ہوں اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل کے ساتھ مناظرہ، ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں جٹ جپھا۔ جٹ جپھا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ پہلوان ہیں اور وہ کشتی کرتے ہیں اصولوں کے ساتھ، اور بعض اناڑی ذمہ دار میدان میں اترتے ہیں تو وہ کشتی اصولوں سے نہیں کرتے، بس مخالف کو گرانا ہوتا ہے جیسے بھی گرا دے، اسے کہتے ہیں جٹ جپھا۔ تو عالم تو دلیل سے بات کرتا ہے، اور جو غیر عالم ہے وہ جٹ جپھا ڈالتا ہے۔ ان کا اپنا طرز ہوتا ہے، وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سارے مناظرے بھی دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، کہ جو لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن پھر بھی گرفت کس انداز میں کر لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کا مناظرہ ہوا، اور وہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا پادری۔ گفتگو چل پڑی ایک طالب علم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور بنیت کے حوالے سے۔ عیسائی پادری کا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مسلمان طالب علم کو موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے۔ ان کے درمیان کو گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو چلتی رہی۔ تو کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی تھا، ان پڑھ تھا، اس نے کہا طالب علم سے، مولوی جی مجھے موقع دو، اس سے میں بات کروں۔ انہوں نے کہا بابا جی پادری ہے، بڑا کھراڑ قسم کا ہے، گفتگو چل رہی ہے، پر میں نہیں، مجھے موقع دیجیے میں اس سے بات کروں۔ لوگوں نے پھر کہا، لیکن وہ بابا جی سمجھے کہ اس طالب علم سے قابو نہیں آ رہا، عالم تو نہیں تھے لیکن وہ سمجھتے تھے ان سے قابو نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے موقع دو میں بات کروں۔ خیر لوگوں نے موقع دیا۔ وہ جو بابا جی عالم نہیں تھے، ان نے عیسائی پادری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا کہنا ان کی طاقت کا۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک، عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا یہ بتاؤ اس ایک بیٹے کا کیا بنا؟ کہ یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا، صلیب پہ لٹکا دیا۔ بابا جی کہنے لگے حیرانگی ہے تمہاری عقل پہ، پھر تو اس اللہ کو چھوڑ کر تو مجھے اللہ مان لو۔ دیکھو میری 60 سال عمر ہے، وہ 10 میرے بچے ہیں، میرے دشمن سے کو میرے ایک بچے کی طرف میری نگاہ سے بھی اٹھا کر دیکھے تو میں دیکھتا کیسے ہے؟ یہ کیسا خدا ہے، اتنی طاقت، اتنی عمر، ایک بچہ اس کو بھی اس کے دشمن نے مار کے رکھ دیا، کوئی عقل کی بات کرو۔ اب اس کا عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اب دیکھو کیسی پتے کی دلیل کے ساتھ بات کی ہے، عالم نہیں تھے لیکن بات کر دی۔ اچھا اسی طرح ایک مناظرہ طے ہوا انگریز کے دور میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کے ساتھ۔ اب مناظرے کا وقت طے ہو گیا، مسلمان مناظر عالم نے آنا تھا، انگریزوں نے ٹرین روک دی، وہ موقع پر پہنچ نہیں سکے۔ اب وہاں مرزائی اور قادیانی بہت شور کر رہے تھے، مسلمان نہیں آیا، مناظر نہیں آیا، کدھر گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک آدمی اٹھا، وہ عالم نہیں تھا، کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا مسلمان اگر عالم نہیں پہنچا تو میں مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا یار تو کیسے کرے گا، نہ تیرے پاس علم، نہ کتاب، نہ دلیل۔ کہا میں کروں گا۔ خیر وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر بات شروع کی۔ پہلے مرزائی سے کہا بھی تم بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہ 5-10 منٹ مرزے کے بارے میں باتیں کی، جو بھی اس کے ہاں دلیلیں تھیں، جو کوئی ٹھکونسلے تھے مارتا رہا۔ تو یہ جو بزرگ تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے 5 منٹ پر جی بھر کے مرزا قادیانی کو گالیاں دی، جی بھر کے لتاڑا۔ اب لوگ مسلمان تھے، شرمندہ ہو رہے ہیں، آنکھیں جھکا رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر وہ عیسائی جب پادری کھڑا ہوا اور مرزائی کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر کہا دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، مرزا صاحب ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے، اور اس نے تو گالیاں دی ہیں، تو دلیل کا جواب نہیں دیا، یہ کیسا مناظر ہے۔
جو دلیل نہیں دیتا، گالیاں دیتا ہے، اس شخص کو مناظرے کا حق ہی نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو جب وہ بیٹھا تو پھر کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا بیٹھ چکا، نہیں میں اس کا جواب دوں گا، اس نے جو بات کی میں نے جواب تو دینا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں تھا پہلے شرمندہ کیا مزید شرمندہ کرے گا۔ یہ کھڑے ہو کر کہنے لگے دیکھو میں نے 5 منٹ مرزا قادیانی کو گالی دی تو یہ مرزائی کہتا ہے کہ اس کو مناظر بننے کا حق نہیں، کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ مرزا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بکا ہے، مجھے بتاؤ اس کو نبی بننے کا حق کیسے ہے؟ گالیاں دینے والے کو مناظر بننے کا حق نہیں ہوتا، تو گندی زبان والے کو نبی بننے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا کچھ نہیں بکا، اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب، خاموش ہو گیا۔ فبہت الذی کفر،